جی السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ڈیزیز کنٹرول، مطلب کہ جو ہمارے اندر جانداروں کے اندر، انسانوں کے اندر، جانوروں کے اندر بیماریاں ہوتی ہیں، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے بائیولوجی نے کیا کردار ادا کیا ہے اور ان بیماریوں سے کیسے ہم چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو مطلب بیماریوں کو روکنے کے لیے ہمارے پاس 3 جو ہیں مختلف ایکشنز ہیں جو لیے جاتے ہیں اور بیماریوں سے کیا کیا جا سکتا ہے، بچا جا سکتا ہے۔ ان میں سب سے پہلا ہے پریونٹیو میئرز، دوسرا ہے امیونائزیشن اینڈ ویکسینیشن، اور لاسٹ میں ہے ڈرگ ٹریٹمنٹ اینڈ جین تھراپی۔ تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں پریونٹیو میئرز کا مطلب ہوتا ہے احتیاطی تدابیر، مطلب کہ بیماریوں سے بچنے کے لیے ہم کون سی احتیاطی تدابیر کریں تو وہ کیا ہو سکتا ہے، ہم بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں کہ بائیولوجی نے جو ہے وہ ہمیں کیا کیا ہے، انفارمیشن دی ہیں سینکازیٹیو ایجنٹس کے لیے، مطلب کہ کون سے ایسے مائکرو آرگنزمز ہیں جو ہمارے اندر اگر داخل ہو جائیں تو بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں۔ تو سب سے پہلا کردار یہی ہے کہ جو بائیولوجی ہے اس نے کیا کیا ہے کہ کازیٹیو ایجنٹس جو ہے ان کے بارے میں ہمیں انفارمیشن جو ہے وہ مہیا کی ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ وہ بیماریاں جو ہیں وہ ایک جاندار سے دوسرے میں، ایک جانور سے دوسرے میں، ایک انسان سے دوسرے میں کیسے ٹرانسفارمیشن ہوتی ہیں، مطلب ٹرانسمیشن ہوتی ہیں، کیسے ایک جاندار سے دوسرے جاندار میں جا سکتی ہیں۔ تو ان بیماریوں کی اگر بات کریں تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ایڈز، اس کو ہم کہتے ہیں ایکوائرڈ امیونو ڈیفیشنسی سینڈروم۔ یہ جو ہے ایک وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے جس کو ہم کیا نام دے دیتے ہیں، دے آر کالڈ ایز HIV وائرس، مطلب کہ یہ ایک وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے جس کو ہم کیا نام دیتے ہیں، HIV وائرس کا نام دے دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ یہ جو ایڈز ہے یہ کس طرح پھیلتا ہے، یہ جو ایڈز والی بیماری ہے یہ فری سیکشول کنٹیکٹ کی مدد سے پھیل سکتی ہے۔ بلڈ ٹرانسفیوژن، مطلب کہ ایک انسان یا ایک جانور جب ایک انسان سے دوسرے انسان میں یا ایک جانور سے دوسرے جانور میں بلڈ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، ٹرانسپورٹ کرتے ہیں بلڈ کی، یا بلڈ جو ہے ایک جاندار سے دوسرے جاندار میں، ایک انسان سے دوسرے انسان میں کیا کر دیتے ہیں، داخل کر دیتے ہیں۔ تو وہاں سے بھی ایک انسان سے جس کو جو ڈونر ہے، جس کو پہلے ایڈز تھا، تو وہ اپنے وہ جو بلڈ ہے، بلڈ کے اندر ایڈز کا وائرس جو ہے وہ دوسرے میں داخل ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو بھی کیا ہو سکتی ہے، ایڈز ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں کنٹامینیٹڈ سرنجز یا سرجیکل انسٹرومنٹس ہوتے ہیں، مطلب کہ جو ایسے آلات جسے آپ آلات جراحی کہتے ہو، مطلب کہ جو آپریشن میں استعمال ہوتے ہیں وہ یا ایسی سرنجز جو کیا ہوتی ہیں، کنٹامینیٹ ہوتی ہیں، آلودہ ہوتی ہیں، ان کی مدد سے بھی کیا ہو سکتا ہے، یہ ایڈز جو ہے وہ ایک انسان سے دوسرے انسان میں پھیل سکتا ہے۔ تو اگر اس کے علاوہ ہم دوسرے کی بات کریں وہ ہے ہیپاٹائٹس۔ اب یہ جو ہیپاٹائٹس ہے، اٹ از کازڈ بائی ہیپاٹائٹس وائرس، یہ جو ہے ہیپاٹائٹس وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ بھی جو ہے وہ بلڈ ٹرانسفیوژن کی مدد سے، مطلب کہ بلڈ کی منتقلی، خون کی منتقلی کی وجہ سے بھی پھیل سکتا ہے۔ اور کنٹامیننٹڈ سرنجز، مطلب کہ ایسی سرنجز جو آلودہ ہوں، ایک انسان کو لگائی گئی ہیں، ایک انسان کو جس کو پہلے لگائی گئی ہیں اس کے پاس یہ وائرس تھا، اور دوسرے انسان کو اگر داخل کی گئی ہیں تو ان کے ساتھ بھی کیا ہو سکتا ہے، ٹرانسفر ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم اگلا پوائنٹ دیکھیں، مطلب کہ اگر احتیاطی تدابیر کے بعد بھی اگر کوئی بیماری جو ہے وہ اس پر کنٹرول نہیں کیا جا رہا، وہ کنٹرول میں نہیں آ رہی، تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک اور طریقہ کار ہے جسے ہم کہتے ہیں ویکسینیشن اینڈ امیونائزیشن۔ اب ویکسینیشن اور امیونائزیشن سے کیا مراد ہے، تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں ویکسین کی کہ ویکسین کیا ہوتی ہے، ویکسین جو ہے ایک ڈیڈ جرم ہے، ایک مردہ جراثیم ہے جو ایک پرسن کی باڈی کے اندر دی جائے تو اس کے اندر وہ کیا کرتی ہے، اینٹی باڈیز پیدا کر دیتی ہے۔ اینٹی باڈیز کیا کرتی ہیں، اس انسان کے اندر جس کے اندر یہ ویکسین ڈالی جا رہی ہے اس کے اندر امیونٹی کو پیدا کر دیتی ہیں، اور وہ جو امیونٹی ہے، وہ جو جس جراثیم کا مردہ جراثیم داخل کیا گیا تھا وہ اس کو کیا کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، مار دیتی ہے۔ تو اس کے بعد اگر ہم بات کریں وہ ہے ویکسینیشن، کہ ویکسینیشن کسے کہتے ہیں۔ اب اگر ہم بات کریں ویکسینیشن کی تو ہوتا کیا ہے کہ یہ جو ویکسین تھی، ویکسین وہ پروسیس، وہ پروسیجر جس کی وجہ سے ہم ویکسین کو جسم کے اندر داخل کرتے ہیں، اور جسم کے اندر داخل کرنے کے بعد جب وہ کیا کرتا ہے، امیونٹی پیدا کر دیتا ہے، انسان کو امیون بنا دیتا ہے، اس پروسیس کو ہم کیا نام دے دیتے ہیں، دے آر کالڈ ایز ویکسینیشن۔ مطلب کہ جو ڈیڈ جرم ہے جو امیونٹی پیدا کرتا ہے اسے ہم کیا نام دیتے ہیں، ویکسین کا نام دیتے ہیں، اور ویکسین جسم کے اندر داخل کرنے کا اور امیونٹی پیدا کرنے کا پروسیس جو ہے اس کو ہم کیا نام دے دیتے ہیں، دے آر کالڈ ایز ویکسینیشن۔ اسی طرح اگر ہم نیکسٹ دیکھیں وہ ہے امیونائزیشن۔ اب امیونائزیشن کیا ہے،
اسی طرح یہ جو ہمارے پاس امیونائزیشن ہے کہ ڈیولپمنٹ آف امیونٹی، ویکسین یا ویکسینیشن کے پروسیس کی وجہ سے جسم کے اندر، باڈی کے اندر امیونٹی کا پیدا ہو جانا، قوت مدافعت کا بڑھ جانا، یہ پروسیس کیا کہلاتا ہے؟ امیونائزیشن کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ ویکسینز یوزڈ اگینسٹ ڈیزیز، مطلب کہ کون سی ویکسین جو ہیں وہ بیماریوں کے خلاف کیا کی گئی ہیں، استعمال کی گئی ہیں، کون سی بیماریوں کے خلاف؟ تو پولیو ہو سکتا ہے، ووپن کف ہو سکتی ہے، میزلز ہو سکتے ہیں، ممپس ہو سکتے ہیں، ان کے خلاف جو ہے ویکسین جو ہے وہ کیا کی گئی ہے، تیار کی گئی ہے، اور جس میں جو ہے وہ منتقل کی جا سکتی ہے اور منتقل کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے امیونٹی بھی کیا ہو سکتی ہے، پیدا ہو جاتی ہے۔ تو لاسٹ میں اگر بات کریں ڈسکوری کی، تو ڈسکوری کیسے ہوئی؟ مطلب کہ جو ویکسینیشن کا پروسیس ہے اس کو کس نے ڈسکور کیا تھا؟ تو ہمارے پاس ایک ایڈورڈ جینر جو ہے ایک سائنٹسٹ تھا جس نے 1795 کے اندر ڈسکور کیا تھا کس چیز کو، مطلب کہ ویکسین کے پروسیس کو جو ہے وہ ڈسکور کیا تھا۔ اس نے کیا کیا کہ ایک لڑکے کے اندر وہ لوگ مطلب کہ جو مختلف جانوروں کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے ساتھ مطلب کہ ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کو خوراک وغیرہ دیتے ہیں، تو ان کے پاس ان کے اندر یا ان کے باڈی کے اندر کیا ہو جاتی تھی، ایک بیماری ہو جاتی تھی جس کو نام دیا جاتا تھا اسمال پاکس کا۔ اب اس نے کیا کیا کہ گائے سے ایک مطلب جو اس کے گائے کے اوپر ایک بیماری تھی، تو وہاں سے اس کا واٹری میٹیریل، لیکوڈ میٹیریل لیا جس کو ہم لیجن کہتے ہیں، تو وہاں سے لیا اور اس کو ایک بوائے کے اندر، ایک لڑکے کے اندر داخل کر دیا جس کو وہ بیماری تھی اسمال پاکس کی۔ تو ہوا کیا کہ اس کے بعد اس کے اندر امیونٹی پیدا ہو گئی۔ امیونٹی جب پیدا ہوئی تو وہ اس کے اندر سے جو وہ بیماری تھی وہ کیا ہو گئی، ختم ہو گئی۔ تو ہمارے پاس اگر ہم لفظ کو پاکس دیکھیں تو یہ ایک، اسے ہم کیا نام دیتے ہیں، ویکا کا نام دے دیتے ہیں، اور جو ویکا ہے ایک لاطینی زبان کا ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کو، مطلب کہ گائے۔ اب ہمارے پاس یہ جو ویکسینیشن کا پروسیس ہے یہ کہاں سے نکلا ہوا ہے؟ لفظ ویکا سے۔ اب اگر ہم نیکسٹ دیکھیں وہ ہے امپورٹنس، مطلب اہمیت کیا ہے اس کی۔ اٹ امیونز دا پرسن، مطلب یہ کیا کرتا ہے، وائرل اور بیکٹیریل ایپیڈرمس، مطلب وبا جو ہوتی ہے، جو بیماریاں جو ہے، جیسے کرونا وائرس آیا تھا، تو اسی طرح یہ کیا کرتا ہے، بیکٹیریل اور وائرل وبا سے کیا کرتی ہے، یہ بچاتی ہے لوگوں کو، انسانوں کو۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو انڈیویجول جو ہیں جو کیا کیے جاتے ہیں، ویکسینیٹڈ کیے جاتے ہیں ایک دفعہ لائف میں، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ امیون ہو جاتے ہیں، ان کے پاس قوت مدافعت پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کو پھر وہ بیماری لائف میں کبھی لگتی نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس یہ جو ویکسین ہے اس نے ٹوٹلی جو ہے ایلیمینیٹڈ کر دیا تھا، ختم کر دیا تھا دنیا سے۔ اب یہ جو ہمارے پاس ویکسین ہے اس نے دنیا سے ٹوٹلی طور پر کس چیز کو، اسمال پاکس کو جو ہے وہ کیا کر دیا تھا، ختم کر دیا تھا۔ یہ اس کی اہمیت ہے، اور یہاں سے میکسیمم جو ہے وہ شارٹ کویسچن پوچھے جا سکتے ہیں، اور میں بھی ہو سکتا ہے لانگ پوچھ لے، لیکن یہ جو ڈرگ ٹریٹمنٹ اور جین تھراپی ہے اس کا جو ٹاپک ہے وہ ہم نے پہلے سے بھی اپلوڈ کیا ہوا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم نے کیا کرنا ہے، پہلا چیپٹر مکمل ہو چکا ہے، تو آگے چلتے جائیں گے اور لیکچرز جو ہے وہ اپلوڈ کرتے جائیں گے، تو آپ ایزیلی جو ہے یہاں سے کیا کر سکتے ہیں، اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔